السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نورانی قاعدہ تختی نمبر 11۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہمارا سبق تھا وہ تختی نمبر 10 تھی اور ہم نے اس کی مشق کو پڑھا تھا۔ اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا وہ اس تختی نمبر 10 کے سوال و جواب تھے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 11، یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش اور مد و لین کی مشق۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم کسی تختی کو شروع کرتے ہیں تو اس تختی کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے سوال و جواب کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے سوال و جواب پائے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر تختی کے اندر تقریباً 9 یا 10 سوال پائے جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس تختی کے سوال و جواب پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے اب سوال و جواب کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے کھڑی حرکات، مد و لین اور تنوین کی مشق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 2 ہے وہ ہے جا آ کی وضاحت، یعنی یہاں پر جا مد کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 3 ہے وہ ہے مدہ حروف کیسے ڈھونڈیں، یعنی جب ہم قرآن کے اندر پڑھیں گے یا قاعدے کے اندر جب ہم کلمات کو پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم نے مدہ حروف کو کیسے ڈھونڈنا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 4 ہوگا وہ ہوگا لین حروف کیسے ڈھونڈیں، یعنی لین حروف کی کون سی پہچان ایسی ہوگی کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لین حروف ہے اور یہ مدہ حروف ہے، جیسا کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کا جو قاعدہ ہے یہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا جو سوال نمبر 5 ہے وہ ہے آمنا پڑھتے وقت تھوڑا سا خیال کرنا۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا، آمانا۔ اکثر بچے ایسا غلط پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا تلفظ پہلے صحیح کرنا ہے، پھر ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، آمنا پڑھتے وقت کیا کرنا ہے، ہم نے خیال کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 6 ہے وہ ہے حرف کو موٹا پڑھنا، یعنی مثال طور اگر کوئی حرف اندر آئے گا جس کے اوپر زبر ہوگی، زیر ہوگی یا پیش ہوگی، یا اسی طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوگی، یا حروف مدہ میں سے ہوگا یا جزم میں سے ہوگا یا حروف لین میں سے ہوگا، تو اس حرف کو ہم کیا کریں گے، دیکھیں گے، اگر موٹا حروف ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر باریک حروف ہے تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم یہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 7 ہوگا وہ ہوگا موٹے حرف پر اگر مد ہو تو کیا حرف موٹا پڑھا جائے گا یا وہ مد موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر موٹا حروف، اب سوال نمبر 7 کیا ہے، موٹے حرف پر اگر مد ہو تو کیا وہ مد بھی موٹی پڑھی جائے گی یا صرف حرف موٹا پڑھا جائے گا، جیسے وَلَضَّالِّينَ۔ اب حروف مدہ کے اوپر کیا ہے، مد ہے، اور مد کے پیچھے کیا ہے، موٹا حروف ہے، یعنی موٹے حرف پر اگر مد ہو، یعنی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حروف مدہ کے اوپر مد ہوگی تو اس سے پہلے ضاد موٹا ہے، تو کیا مد بھی کیا کریں گے، ہم موٹی کر کے پڑھیں گے۔ اب جو سوال نمبر 7 ہے وہ ہے موٹے حرف پر اگر مد ہو تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، جانیں گے کہ اگر موٹا حروف ہو اس کو کھڑا زبر ہو اس کے اوپر، یا اسی طرح کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، اس موٹے حرف کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، یا موٹا حرف پڑھنا ہے یا اس زبر زیر پیش کو یا الٹے پیش کو یا مد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 8 ہے وہ ہے الموعودۃ، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کریں گے ہم، یعنی المو، حمزہ لام زبر یہ جزم کا ہو گیا، اس کے بعد مو، یہ میم واو زبر مو، یہ کیا ہو گیا، یہ واو لین ہو گیا، اس کے بعد حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر الموعو، اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں، دال زبر دا، دا، اس طرح ہم کیوں کر رہے ہیں، اور الموعودۃ اگر ہم وقفاً پڑھیں گے تو الموعودہ، یہ اس طرح کیوں ہوا، یہ بھی انشاءاللہ ہم جاننے والے ہیں اس تختی کے اندر۔ اس تختی کو، مشق کے تختی کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ہر روز اس 3 لائنیں ہوں گی، ان 3 لائنوں کو لے کر چلیں گے، اور اس کے اندر اس کے سوال و جواب بھی اور پچھلی جتنی بھی تختی ہم پڑھ چکے ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 9 ہے وہ ہے موضوعۃ،
ٹھیک ہے، میم واو زبر مو، یہ واو کون سا ہے؟ لین ہو گیا. ذو، یہ واو کون سا ہو گیا؟ مدہ ہو گیا. عین زبرہ، تا دو پیش تن، یہاں پر تو تھا، پھر بھی الموعودۃ، الموعودہ، الموعودۃ، الموعودہ، ٹھیک ہے، وقف ہوا. اب یہاں پر موضوعۃ سے کیا بنے گا؟ موضوعہ، ٹھیک ہے. یہاں پر آخر میں ہا کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ مو، یہ آوازیں کیوں ہو رہی ہیں؟ عین زبرہ، عین کے اوپر زبر ہے، جس حرف پر زبر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم کیا ہے آگے جاننے والے ہیں جب ہم اس تختی کی مشق کو شروع کریں گے. اب سوال نمبر جو 10 ہے وہ ہے نورانی قاعدہ میں. تو یہ تختی نمبر 9 پر ہے، لیکن یہاں پر نمبر 11 پر آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حروف مدہ اور حروف لین کی تختی کو الگ الگ کر کے پڑھا تھا، اور جزم کی تختی کو بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جزم کی تختی ایک زیادہ ہوئی اور حروف لین کی تختی بھی ایک زیادہ ہوئی، اسی لیے یہ جو تختی ہے یہ نمبر 11 پر آ گئی. انشاءاللہ یہ بھی ہم اس کی اور بھی وضاحت کریں گے. اور تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس تختی کی مشق کے اندر. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں. ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں.